ناپاکی کی حالت میں پڑے رہنے سے منحوسیت پھیل جاتی ہے، اور جب جا کر کوئی قرآن مجید کے الفاظ اور حروف وغیرہ یاد کر رہا، کوئی سورہ وغیرہ اگر ٹوائلٹ میں بیٹھے بیٹھے یاد کرے گا تو اس کا حافظہ بھی کمزور ہو جائے گا، نہ صرف مالی نقصان ہوگا، دماغی نقصان بھی اس کو ہوگا۔ یہ بہت بڑا عیب ہے، ہرگز ہرگز ایسا نہ کرے۔ اور جس کے گھر میں منحوسیت آ جاتی ہے، نحوست ہوتی ہے، تنگ دستی اور پریشانی، بے برکتی جو ہوتی ہے، اس کا ایک ریزن یہ ہوتا ہے کہ پیشاب خانے میں یا ٹوائلٹ میں ٹھہر کر بات کرنا، چاہے وہ وہاں پر موبائل کے اوپر بات کرتا ہو یا پھر اندر سے آوازیں نکال کر بات کر رہا ہو۔ پہلے تو اتنا زیادہ حیا ہوتی تھی لوگوں میں کہ اگر کوئی دروازے پر کھٹکا مارتے ہیں، کون ہے اندر ٹوائلٹ کے اندر کون ہے، تو وہ اپنا نام نہیں بولتا تھا، وہ آواز دیتے تھے دروازے پہ ٹک 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 مار کے، کوئی ہے بلکہ اس کے باوجود بھی پوچھے تو ہاں ایسی آواز نکالتے تھے خالی۔ لیکن ابھی تو نام بولنا، فونا لے کے جا کے بیٹھ کے بات کرنا، بے انتہا بے ڈھنگا پنا اور بالکل جہالت اس قسم سے ٹوائلٹ کے اندر بیٹھ کے بات کر رہے ہیں، انہیں وہاں سے فون پہ بات کرتے کرتے انہیں ماشاءاللہ بول رہا ہے، آپ بیٹھے ہوئے گندیا وہاں پر، اور وہاں سے وہ میں بھی کر لوں گا انشاءاللہ بول کے وہ ادھر سے بول رہا ہے، اور آپ کہاں بیٹھے ہوئے، اور اس طرح سے وہاں جا کے فوٹوز دیکھ لے رہے ہو، یہ نکال کے وہ دیکھ رہے، نہ یہ سب کام نہیں، بالکل نہیں، بہت زیادہ بے برکتی ہو جائے گی، آپ کو بہت بھاری نقصان پہنچے گا۔ یہ کام ہرگز نہ کریں۔ جن چیزوں میں بے برکتی ہے اس میں استنجا خانے کے اندر بات کرنے سے بھی بے برکتی کہا گیا ہے۔ سلام اگر کسی نے کہا تو جواب بھی نہیں دے سکتے، وہاں سے بالکل سائلنٹ رہتے۔ سلام کا جواب دینا تو واجب ہے، لیکن وہاں پر اگر کوئی بیٹھا ہوا ہے اور باہر سے کسی نے کہا، ہرگز اس کا بھی جواب نہیں دیں گے۔ تو ان چیزوں کے اندر جس میں بے برکتی رکھی ہے اس کا خاص طور پر خیال رکھیں، ورنہ آدمی صحیح طور پہ وضو نہیں کرتا ہے، اس سے بھی بے برکتی آتی ہے۔ آدمی سمجھتا ہے میں باوضو ہوں، اب اس کی وجہ سے وہ نماز بھی پڑھ لیتا ہے، قرآن مجید کو بھی ہاتھ لگا دیتا ہے، وہ گناہگاری ہو رہا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں چلا۔ تو وضو کے جو فرائض ہے کم از کم اس کو سیکھ لیں۔ سنت اگر نہیں بھی سمجھے تھے آپ، فرض اگر پورا کر لیے، تب بھی کم از کم وضو تو فرض ادا ہو جائے گا۔ اگر سنت کے اوپر صحیح طریقے سے عمل کریں گے تو فرض تو ہوگا ہی ہوگا 100%، کیونکہ جب 3 مرتبہ چہرے کو دھوئیں گے تو ہو ہی گیا نا، 1 مرتبہ تو 3 مرتبہ دھونا چہرے کو سنت ہے، 1 مرتبہ دھونا فرض ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 1 مرتبہ چہرے کو دھویا، 1 مرتبہ ہاتھ دھویا، اس کے بعد ایک مرتبہ وضو کیا، اس چیز کو عمل کرنے کے بعد ارشاد فرمایا یہ فرض ہے جو اللہ کی طرف سے مقرر ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ کیا، اس کے بعد پھر صحابہ سے ارشاد فرمایا اس میں دگنا ثواب اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ اس کے بعد پھر 3 مرتبہ چہرے کو دھویا، اپنے ہاتھوں کو دھویا، اس کے بعد ارشاد فرمایا یہ میری اور مجھ سے پہلے والے انبیاء کی سنت ہے۔ تو اس طرح 3 چیزیں، تو سنت کا ثواب تو کئی گنا زیادہ ہوتا ہے۔ تو یہ چیزوں کا خاص طور پر خیال رکھیں۔ اگر گھروں کے اندر جو چپل ہوئے، جوتا ہے جو استعمال کیے ہوئے پہلے سے وہ الٹے پڑے ہوئے ہیں تو اس سے بے برکتی آتی ہے۔ علماء نے اپنی کتابوں میں بے برکتی کے جو وجوہات ہے اس میں سے ایک چیز یہ لکھی کہ گھر کے اندر صحن میں چپل جو پہن کے پھرتے ہیں گھر کے دیگر افراد، وہ اگر الٹی پڑی ہوئی ہے اس کو سیدھا نہیں کیا تو وہاں سے بھی بے برکتی آتی ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ یہاں سے نکلے، راستے میں روڈ پر، کنڈی پر، کہیں پر بھی چپل الٹی دکھی اس کو سیدھا کرتے پھر رہے، پاگل سمجھیں گے لوگ۔ روڈوں پر کچرے کی دکان وہاں پڑا وہاں پھر کرتے، میں نے وہ نہیں کہا۔ اپنے گھروں کے اندر جو چپلیں ہوتی ہے وہ الٹی ہے تو اس کو سیدھا کر لینا ہے۔ سڑکوں پر ادھر ادھر کہیں بھی پڑے تو اس سے ہمارا کوئی سروکار نہیں ہے، اس کو تو ہم دیکھنا بھی نہیں، چھوڑو اس کی طرف، وہاں پر کیا منحوست اس کے پاس ہے نہیں معلوم۔ اور چپل اگر گم گئی تو اس میں ٹینشن لے لینا اور دوسروں کی چپل پہن کے نکل جانا، یہ بھی نحوست ہے، دوسرے کی نحوست سیدھا اپنے گھر کو لے کے آنا ہے۔ ایسا کام ہرگز نہ کریں۔ بہت اچھا ہے ننگے پیر باہر نکل کر چلے جانا، کوئی بری بات نہیں ہے، کوئی بری بات نہیں ہے، ننگے پیر پھرنا اتنا برا نہیں ہے۔ دوسرے کی چپل اٹھا کے لے جانا یہ بہت زیادہ بری بات ہے۔ یہاں تو یہاں مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں، مسجد اقصی میں، جہاں جس کو سمجھ میں آیا اپنی چپل گئی، کسی کی بھی چپل چوری کر لیتے ہیں، فوری سے بلا جھجک چوری کرتے ہیں، اور وہ چور بن جاتے ہیں اور سمجھتے کیا ہیں تو انہوں ہی پہنے تھے ہوں گے، کیسا معلوم تم نے یہی چپل پہنا تھا۔ اپنے آپ کو دل کو منا رہے ہیں، جھوٹ کے اوپر اپنے آپ کے ذہن کو تیار کر رہے ہیں، انہوں شاید یہ پہنے، ارے وہ چپل الگ تھی، یہ چپل الگ تھی، وہ لیدر کی تھی، یہ پلاسٹک کی ہے، اور یہ الگ ہے، یہ ہوائی چپل، وہ الگ چپل، علانیہ۔ اس کے باوجود بھی ایک جیسی اگر دونوں چپل ہے، دونوں پہ بھی ایک جیسا مارک ہے، تب آپ دیکھیں کہ بھائی ٹھیک ہے ٹھہر جاتا ہوں۔ مسجد کے پورے لوگ چلے گئے، جب تک ٹھہرا کوئی بھی باقی نہیں رہا، ہاں بھائی بھول گئی ہے، جب بولیں گے ابھی پوری مسجد میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ماں جناب علی جناب کا حال یہ ہے، فرض نماز پڑھ کے آخری میں آئے، سب سے آخری کی صف میں، اور پھر سلام پھرتی سب سے پہلے بھاگنا ہے، یہ بھاگ گیا کس کی بھی چپل پہن گیا۔ اب وہ پہلی صفوں میں، دوسری صفوں میں جو بیٹھے ہیں اللہ پریشان، چپل رہتی چلے جاتی، اس کی سنتوں کا بھی دماغ اس کا ادھر کی طرف پریشان کہ پتا نہیں گئے تک کیا ہوتا، اس سے پہلے بھی چلے گئی تھی۔ تو یہ دیکھو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو ایسا ٹینشنوں والا کام نہیں، کسی کی چلے جائے چپل تو اس میں بھی بالکل پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ بہت ساری مرتبہ گئی ہے۔ اور چیز کا جو خاص خیال رکھنا ہے، مسجد کے اندر گمی ہوئی چیز کا اعلان کرنا منع ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔
اور اگر کسی نے اعلان کیا تو اس کا جواب کیا دینا ہے؟ جواب یہ دینا ہے کہ اللہ تجھے نہ دلائے، یہ جواب دینے کا حکم ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک شخص تھا، اس نے اپنی کوئی چیز گم ہو گئی، کوئی سامان لے کر آیا تھا مسجد میں، گم ہو گیا، تو اس نے کہا میرا یہ چیز گم گئی، میری یہ چیز گم گئی، مسجد میں اعلان کیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مسجدیں اس لیے کہ اپنی گمی ہوئی چیزوں کا اعلان کرو، اللہ تجھے وہ چیز نہ دلائے، یوں فرمایا۔ اور یہ حدیث